اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انصاب الاشراف میں، کتاب انصاب الاشراف چھاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر، یہ کون سے مجلد ہے؟ مجلد نمبر 13 13واں مجلد، یہاں پہ صفحہ نمبر 348 میں یہ اشعار کافی مشہور ہیں، حسان بن ثابت انصاری جو صحابہ میں سے ہیں اور شاعر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے کہ یہ شعر کہے ہیں، ان کے ایک شعر ہے مغیرہ کے متعلق، اور یہ کافی مشہور شعر ہے مختلف. لو ان اللؤم ينسب كان عبدا قبيح الوجه اعور من ثقيفي، وقال حسان بن ثابت في المغیرہ. حسان بن ثابت کے شعر مغیرہ، یہی مغیرہ بن شعبہ کے متعلق، صحابی کے متعلق. لو كان اللؤم، اگر پھستی اور کمینہ پن، پھستی اور کمینہ پن یہ ایک صفت ہے نا، یہ کوئی شخص تو نہیں ہے، اگر یہ پھستی اور کمینہ پن اگر یہ شخص بن جائے، انسان ہو، اگر یہ مجسم ہو جائے کسی طرح، یہ تو صفت ہے، کمینہ پن، پستی، رذالت، یہ تو لوگوں کے وجود میں ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ایک شخص ہو، شخص کی صورت میں ظاہر ہو، لو ان اللؤم ينسب كان عبدا، یہ کیا کون؟ قبیح الوجه اعور من ثقیفی، یہ وہ غلام ہوگا جس کا چہرہ بہت ہی کری ہے اور وہ ایک آنکھ والا، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ آور تھا، اس کے ایک آنکھ اندھا تھا. یہ وہی بندہ ہے جو ثقیف میں سے ہے. پر کہتا ہے ترکت الدین والاسلام جہلا غداة لقیت صاحبۃ النصیف. یہ اس کا بہت مشہور واقعہ ہے، کیونکہ عمر نے اس کو بصرے کا گورنر بنایا تھا، عمر کا زمانے میں، مغیرہ بن شعبہ. وہاں پہ ایک صحابیہ تھی، اس کا نام ام جمیل، انصار میں سے تھی، اور اس کا شوہر ابھی عبداللہ ابن عتیقہ، اس طرح کچھ نام ہے بھی، میں وہ شوہر بھی اس کا صحابی تھا. تو یہ ملعون شخص، یہ بھی مغیرہ بھی صحابی ہے، اور وہ ام جمیل وہ بھی صحابیہ ہے، اور اس ام جمیل کا شوہر وہ بھی صحابی ہے. تو یہ ملعون شخص، اس کا زنا کا واقعہ بہت مشہور ہے، اور 4 شہود نے اس کو دیکھے، ٹھیک ہے نا، 4 شہود نے دیکھے اس کو، اور انہوں نے آ کے پھر اس کے بعد وہاں سے زنا کر کے جب یہ واپس نکلا تو دیکھا، کیونکہ وہ کھڑکی کوئی کھلا تھا، کچھ کھلا تھا، ان لوگوں نے دیکھا وہ زنا کر رہا ہے. تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے نماز پڑھنے نہیں دیا اس کو، نماز پڑھانے نہیں دیا اس کو، کہ تو ایسا زانی آدمی ہے، تو ادھر ادھر جا کے زنا کرتا ہے، پھر آ کے ادھر ہمیں نماز پڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تو بات عمر تک پہنچ گیا کہ بھائی یہ جو آپ کا گورنر ہے وہاں پہ بصرے میں، اس پہ زنا کا اتہام ہے. تو عمر نے ان سب کو بلایا مدینہ. جب مدینہ میں آئے تو وہاں پہ عمر نے ان سے شہادت طلب کی. شہادت سے پہلے زیاد ابن ابی جو ہے، زیاد ابن ابی جو بعد میں زیاد ابن ابی سفیان کہلایا، اس سے پہلے اس نے بات کی عمر کہ دیکھو تم ایسا شہادت نہ دو جس سے لوگوں کی بے عزتی ہو، یعنی پہلے سے اس کو سمجھا دیا. اور جب وہ شہادت دینے کے لیے آئے، 3 شاہد جب آئے تو انہوں نے شہادت دی کہ ہم نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا. جب نصب الرایہ وغیرہ میں اس کی روایت موجود ہے، جب زیاد ابن ابی شہادت دینے، اور میں یہ عمر کے متعین میں ہے کہ اس نے مغیرہ بن شعبہ سے حد کیا ہے، اس نے حد جاری نہیں ہونے دیا ہے، کیونکہ اس کا اپنا گورنر تھا، اس نے ساتھ دیا. جب زیاد ابن ابی کی باری آئی شہادت دینے کے تو عمر نے زور سے اس پہ چیخ مارا کہ تم جو ہے، اس کو بول یا سلیخ العقاب، زور سے بولا اس کو. تو راوی کہتا ہے کہ جب ابو عثمان النہدی جب یہ روایت کر رہا تھا تو اس نے عمر ہی کی طرف اس نے چیخ مارا مجھ پہ، کہ عمر نے اس طرح چیخ مارا، تو میں تو بے ہوش ہونے لگا تھا، اس طرح زور سے چیخ مارا تھا. تو عمر نے اسی طرح اس پہ زور سے چیخ مارا کہ تم اچھی شہادت دے دو، ٹھیک ہے نا. وہ تو سمجھ گیا، وہ ڈر گیا آدمی، شہادت دینے والا ڈر گیا کہ میں کیا. اس نے کہا کہ میں نے بہت قبیح منظر دیکھا. اس نے نہیں کہا کہ میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا وہ ڈر گیا. عمر جب اس نے یہ کہا کہ کیوں ہی اس نے یہ جملہ کہا میں نے قبیح منظر دیکھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے زنا. تو عمر نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، مغیرہ بچ گیا. مغیرہ کو اس نے اس طرح بچا دیا مغیرہ سے. اور پھر ان 3 بیچارے شاہدوں، جب شاہد وہ صحابی تھے، ان پہ حد جاری کر دی، قذف. یہ کافی مشہور واقعہ ہے. تو اسی کے متعلق حسان بن ثابت کہتا ہے ترکت الدین والاسلام جہلن، تم نے دین اور اسلام کو جہل اور بدبختی کے لیے وجہ سے چھوڑ دیا. غداة لقیت صاحبۃ النصیف، کہ تم نے اب جب اس خوبصورت عورت کو دیکھا تو اس کے ساتھ زنا کے چکر میں سب کچھ
اچھا جی، اس کا زنا کا جو واقعہ ہے وہ آگے جا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر زندگی رہی تو متاعین عمر میں ہم اس کو بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، مغیرہ بن شعبہ کہ عمر نے کیسے اس کو حد سے بچایا، اور بعد میں عمر نے خود اعتراف کیا، بعد میں مکے میں جب کہتے لوگ، عمر نے خود اعتراف کیا کہ تو نے واقعا زنا کیا تھا، میں نے تجھے بچایا، اور مجھے ڈر تھا اس وقت کہ مجھ پہ آسمان سے پتھر نازل نہ ہو۔ عمر کا خود اپنا اعتراف، یہ سب مخالفین کے کتب میں